اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ نقش حیات پروگرام کے ذیل میں آج سورہ الحمد کے فضائل آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مومن، مسلم، نمازی، متقی، پرہیزگار جس سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ SNN کے ذریعے سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، مومنین اس سورہ کی جو عظمت ہے اسے سمجھیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں اگر کسی سورہ کی تعریف کی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 114 قرآن میں سورے ہیں، لیکن پروردگار نے اگر کسی سورہ کی تعریف کی ہے تو وہ سورہ الحمد ہے۔ نہ سورہ رحمان کی تعریف کی، نہ سورہ یاسین کی تعریف کی، قرآن کی تعریف کی ہے، لیکن اگر کسی ایک مخصوص سورہ کی تعریف کی ہے تو وہ سورہ الحمد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے 7 آیتوں والا سبع مثانی میرے نبی تم پر نازل کیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے۔ 2 بار نازل ہونے والا 7 آیتوں والا سورہ تمہیں عطا کیا، سبع مثانی سورہ الحمد کو۔ اس لیے سورہ الحمد کا ایک نام سبع مثانی بھی رکھا گیا ہے۔ اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ مقدمہ قرآن ہے، یہ دیباچہ قرآن ہے۔ اللہ نے سورہ الحمد کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بندے اپنے پروردگار سے کیسے بات کریں۔ ہمارے پاس واقعاً الفاظ نہیں تھے کہ ہم رب العالمین سے کیسے گفتگو کریں، رب العالمین سے کیسے بات کریں، لیکن پروردگار نے سورہ الحمد کے ذریعے سے ہمیں بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ وہ ہے کیا، اپنے بارے میں بتایا، اس کے بعد جو ہے یعنی حمد خدا کیا، اس کے بعد بتایا کہ قیامت کا تذکرہ کیا، عبادت کا تذکرہ کیا، اور آخر میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی تھیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اپنا غضب نازل کیا اور جو گمراہ تھے۔ یعنی تولا بھی اسی میں ہے، تبرہ بھی اسی میں ہے، حمد پروردگار بھی اسی سورے کے اندر ہے۔ کہیے تم ایک جملہ کہہ دوں، پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ ایک معانی و مفاہیم کا سمندر ہے جو ایک کوزے کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی سورہ الحمد پڑھتا ہے اور وہ دل کی زبان سے اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتوں کے بال و پر پہ بیٹھ کر ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورے کو جو ہے الکتاب بھی کہا ہے۔ یہ جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا
کہ یہ سورہ الحمد جو ہے یہ ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ خود ایک جگہ پہ پیغمبر اسلام نے قسم کھا کر کہا ہے، والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا ہے ام الکتاب۔ اللہ اکبر، کیا حسین انداز ہے پیغمبر کا۔ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ الحمد جیسا سورہ نہ توریت میں نازل کیا، نہ زبور میں نازل کیا، اور نہ ہی قرآن میں سورہ الحمد سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں جو سورہ الحمد ہے یہ منفرد ہے، اکیلا ہے، اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، یا ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْقُرْآنِ الفاتحہ، ہر شے کی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے اساس اور بنیاد کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، میرے نبی ہم نے آپ کو سورہ الحمد عطا کیا، سبع مثانی عطا کیا، اور قرآن عطا کیا۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں سورہ الحمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ افرد الامتنان علی بفاتحۃ الکتاب وجعلها بإزاء القرآن العظیم وَإِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ۔ بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، اللہ کیا پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، ان اللہ افرد الامتنان علی بفاتحۃ الکتاب، میرے اوپر پروردگار نے سورہ فاتحہ سورہ الحمد کو نازل کر کے احسان کیا ہے، وَجَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرْآنِ، اور اسے قرآن کے مقابلے میں قرار دیا ہے نا، قرآن عظیم کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کے اندر ایک سے ایک چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی سب سے قیمتی اور اہم شے اللہ کے خزانے میں ہے تو اسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کہ یہ سورہ الحمد کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے یا اللہ ہم سب کو اس سورے کی تلاوت کی بھی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔